ہوں گے کہ ذمہ داری مجھ پہ آئی اکیلے، کیونکہ جو ڈاکٹر ہمارے دوست ہیں سلمان فریدی، وہ انفارچونیٹلی ہیز بین ڈیلیڈ اینڈ ہیلڈ اپ فار سم ریزن، تو بیکاز وی ہیو ٹو بی آن ٹائم ود دا پروگرامنگ، تو میں نے کہا کہ ہم بسم اللہ کرتے ہیں، ہو سکتا ہے ہوپ فلی ہی ول جوائن اس ونس ہی ارائیوز۔ آج جو ہمارا سبجیکٹ ہے وہ کچھ تھوڑا سے ہٹ کر کے ہے کہ اٹ از ناٹ ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ٹو یور انڈیویجول ہیلتھ بٹ این اوور آل پکچر، کہ جو میڈیسنز ہمارے شہر میں اور مختلف سٹیز میں ملتی ہیں وہ ان کی ایکچوئل سچویشن ہے کیا۔ کچھ دن پہلے اخباروں میں آیا تھا بینڈ ڈرگز ریڈلی اویلیبل ایٹ فارمیسیز، یہ دا نیوز میں چھپا تھا سنڈے کو سپٹمبر the 6th۔ اس کو دیکھتے ہوئے ہمیں ذرا کچھ جھٹکا لگا کہ بھئی وائی آر بینڈ ڈرگز بینگ ریڈلی اویلیبل۔ ساتھ ساتھ پھر ایک اور بھی آ گئی خبر، ڈرگ امپورٹس انڈسٹری اینڈ دا کنزیومرز۔ اس میں یہ خبر تھی کہ بھئی آپ کے انڈیا سے بھی، تھائی لینڈ سے بھی اور چائنا سے بھی ڈرگز الاؤ ہو رہے ہیں، امپورٹ ہونے کے لیے امپورٹ ہو رہے ہیں، اور یہ انڈسٹری کو کیسے افیکٹ کریں گے، کوالٹی آف میڈیسنز کو کیسے افیکٹ کریں گے، اینڈ کنزیومر کو اس کی صحت کے اوپر کیا اس کو اثر آئے گا۔ تو ان چیزوں کو ایگزامن کرنے کے لیے ہم نے آج دعوت دی ہے تین ہمارے پینلسٹ جو آج کے ہیں، ڈاکٹر صاحب جو ہمارے پہلے ہمارے پروگرام میں بھی آ چکے ہیں، اینڈ یہ ذمہ داری نارملی ڈاکٹر سلمان کی ہوتی ہے، تو آج میں کوشش کروں گا اینڈ آئی ہوپ دیٹ آئی ول بی ایبل ٹو ڈیلیور دا وے ہی ڈز اینڈ انٹروڈیوس دا گیسٹ۔ سب سے پہلے تو میرے پاس بیٹھے ہوئے ہیں ڈاکٹر مشتاق نوروالا، who is the managing executive, specific research laboratories, advisor health issues to the Helpline Trust and a member of FPCCI۔ ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے ڈاکٹر عزیز ٹانک جو پریزیڈنٹ ہے پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن کے، اینڈ ہی از آلسو اے ممبر آن دا پرائس فکسنگ کمیٹی ان اسلام آباد، اور اس کے برابر میں بیٹھے ہوئے ہیں ڈاکٹر کیسر وحید، پریزیڈنٹ اینڈ سی ای او میڈیشول لیبارٹریز پاکستان پرائیویٹ لمیٹڈ۔ یہ بھی ایک بہت مشہور اینڈ ویل نون ایکچولی مینوفیکچرنگ یونٹ ہے، ناٹ سو مچ اے لیبارٹری ایز اے مینوفیکچرر جو کوالٹی میڈیسنس کو بناتے ہیں پاکستان میں۔ آل تھری آف یو ویلکم ٹو آور پروگرام آن دی ہیلتھ آف دا نیشن۔ اور جو میں نے جو انٹروڈکشن میں جو یہ بین ڈرگز کے بارے میں بات کی ہے اینڈ ساتھ ساتھ امپورٹیشن کی بھی جو بات ہوئی ہے، تو ڈاکٹر مشتاق آپ آلریڈی ہماری کمیٹیز میں تو ہیں اسلام آباد میں، یہ جو خبر چھپی ہے کہ بھئی بین ڈرگ، واٹ از اے بین ڈرگ؟ پہلے تو آپ شروع کریں پھر ویل جسٹ گو تھرو دی۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی واضح ڈیفینیشن ہے بین ڈرگز، چونکہ آپ کو معلوم ہے ڈرگ ایکٹ 1976 کے تحت تمام میڈیسن جو ہیں وہ منسٹری آف ہیلتھ سے رجسٹرڈ ہوتی ہیں، اور جو دوا منسٹری آف ہیلتھ سے رجسٹرڈ نہیں ہیں وہ ان رجسٹرڈ ہوتی ہیں۔ لیکن بین ڈرگز وہ ہوتی ہیں کہ جس کو منسٹری آف ہیلتھ نے خاص طور پر کسی بنیاد پر، کسی وجوہات کی بنا پر بین کیا گلوبلی دنیا میں، کہ اگر اس کے اثرات مضر ہیں اور وہ پیشنٹ کے انٹرسٹ میں نہیں ہیں تو اسے بین کی جاتی ہے اس کے سائیڈ ایفیکٹس کی بنیاد پر۔ اچھا، یہ اگر بینڈ ہے تو پھر پاکستان میں کیوں اویلیبل ہے؟ اگر وہ پاکستان میں اویلیبل ہیں تو میں سمجھتا ہوں وہ کسی غیر قانونی ذرائع سے تو یہاں آ سکتی ہیں۔ اگر منسٹری آف ہیلتھ نے رجسٹرڈ کی ہے تو میں سمجھتا ہوں منسٹری آف ہیلتھ کو اس کا نوٹس لینا چاہیے۔ نہیں، اگر بینڈ ہے تو وہ غیر قانونی ذرائع سے ضرور آئی ہوں گی، ادروائز تو اس کی کوئی وجوہات نہیں ہے، اور اس کے لیے گورنمنٹ کی افیکٹو مشینریز موجود ہیں۔ میں سمجھتا ہوں اگر وہ اپنی مشینریز کو اور گیئر اپ کریں تو وہ ان چیزوں کو نیپ ڈاؤن کر سکتی ہیں۔ ڈاکٹر ٹانک آپ کا کیا مشورہ ہے؟ لیکن میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں جی کہ اس میں سچویشن یہ ہے کہ بینڈ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ شروع سے ہی بینڈ ہے۔ ایک پروڈکٹ مارکیٹ میں آتی ہے، ایف ڈی اے اپروو کرتی ہے، اس کے بعد WHO بھی بیچ میں آتا ہے، جیسے ہماری ساری تھرڈ ورلڈ کنٹریز یا افریقن کنٹریز، اور WHO کے پاس بھی اپنا ذرائع ہے، ان کی لیبز ہے، دوسری ہے جو رپورٹنگ مختلف ممالک سے یا مختلف کانٹیننٹ سے ان کے پاس پہنچتی ہے، تو اس کو یہ پہلے تصدیق کرتے ہیں اور اس کے بعد گورنمنٹ کو
اطلاع دیتے ہیں. مثال کے طور پہ کوئی بھی ایک پروڈکٹ آپ لے لیں جو مارکیٹ میں اویلیبل تھی, جو کہیں دنیا میں کسی جگہ پہ انہیں یہ پتا چلا کہ اس کے ساتھ, آپ کو پتا ہے کہ بہت سارے ایسے نون ڈرگز ہیں جو بعد میں پتا چلا کہ یہ دل کی بیماری بڑھا دیتے ہیں یا کوئی اور ایلیمنٹ بڑھا دیتے ہیں یا کچھ اور چیز ہوتا ہے, تو پھر اس کو یہ ایڈوائز دیتے ہیں حکومت کو کہ ان کو آپ بین کر دیجئے. اب ایک چیز مارکیٹ میں تو موجود تھی, اب یہ بینڈ ہو گئی. اب یہ تو ہر گورنمنٹ کا اپنے ذرائع, اپنی جو ان کی میتھڈولوجی ہے کہ اس کو کیسے مارکیٹ سے آؤٹ کر دیا جائے, کیسے وڈرا کر لیا جائے, یہ ساری ذمہ داری تو جو ہیلتھ منسٹری, ہیلتھ ڈپارٹمنٹ یا صوبائی کی جو محکمے ان پہ آتی ہے کہ یہ ان چیزوں کو مارکیٹ سے فوراً واپس لے لیں. تو مسئلہ یہ. ڈاکٹر کیسر, یہ بتائیے کہ جہاں تک کہ انڈسٹری کا تعلق ہے, آپ ایک انڈسٹری چلاتے ہیں فارماسیوٹیکل جو بہت ایک اہم ہے ریلیٹڈ ٹو دی ہیلتھ آف دا نیشن. اس میں آپ کی نظر میں کچھ ایسی پروڈکٹس ہیں جو پاکستان میں, جو دنیا میں بینڈ ہو گئی ہیں مگر پاکستان میں پھر بھی بن رہی ہیں؟ سب سے پہلے تو وائب کا اور آپ کا ہیلپ لائن کا, امین میکر صاحب, آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے موقع دیا. بڑا امپورٹنٹ اور بڑا ٹچی ایشو ہے کیونکہ اس پہ کھل کے بات کی بھی جا سکتی ہے اور ڈرا بھی جا سکتا ہے, دونوں پہلو ہیں. جی بالکل. میں پہلے تو یہ بتاؤں کہ بین ڈرگ کی مثال کیا ہے. بین ڈرگ کی مثال میٹامزول, کامنلی نون ایز نوولجین, برالجین, کامنلی میرے پاس لسٹ بھی ایک ہے, اس میں بھی آتے ہیں. کامنلی نون جو لوگوں کو پتا ہوگی, یہ ایک مثال ہے کے طور پہ میں بتانا چاہ رہا تھا. یہ اس کے کچھ ایفیکٹ آئے تھے جہاں دنیا میں نون ہوئے اور اس کے اوپر وہ یہ ایسرٹین ہو گیا کہ یہ ہیومن کنزمپشن کے لیے اس کے ایفیکٹ اچھے نہیں ہیں, تو اس لیے ان کو بند کر دی گئی. لیکن ویٹرنری میں اس کا استعمال, یعنی حیوانات میں, لارج اینیمل میں, گائے, بھینسیں, گھوڑے, بکریاں, وٹ ہے کہ ہم پہ ریگولیشن بہت ہیں, ہم پہ کنٹرول بہت ہیں, جس کی وجہ سے کرپشن کے دروازے جو ہیں وہ کھلتے جا رہے ہیں. اگر آپ اس کو سہل کریں گے, آسان کریں گے, تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ کرپشن بھی کم ہوگی اور اپنے انڈسٹری فروغ پائے گی. اسی طرح ٹریڈ کی بات ہے, انٹرپرینرشپ. اگر ہم انٹرپرینرشپ کو ریگارڈ نہیں دیں گے تو انٹرپرینر جو ہے اس ملک پہ انویسٹمنٹ کبھی نہیں کرے گی. جو انڈسٹری ہے یا امپورٹرز ہیں, دونوں انٹرپرینرز ہیں. اگر 4000 دوا کو انہوں نے کینسل کر دیا یک لخت, تو اس سے حکومت کو تو فائدہ پہنچ گیا کہ 6 کروڑ روپے کا ریونیو مل گیا جو انہوں نے اپلیکیشن کی عوض دیا تھا, لیکن انٹرپرینرز کا 6 کروڑ روپے کا نقصان ہو گیا. اور اگر آئندہ انہیں کسی سیکٹر میں انویسٹمنٹ کی بات کی جائے گی تو وہ شاید نہ کرنے کے لیے تیار ہوں. تو ہمیں چاہیے کہ حکومت کو کہ اس بات کو مد نظر رکھیں, اور اس رجسٹریشن بورڈ کو, اگر وہ سمجھتے تھے کہ رجسٹریشن بورڈ جو ہے وہ اپنے قابل نہیں ہے, تو ان کو ریسٹرکچر ضرور کر لینا چاہیے تھا, رادر دین ان کو رجسٹریشن کو کینسل کر کے ان پہ ڈسٹرسٹ قائم کرنا. تو یہ بہت بڑی گورننس کی بات ہو گئی. ناظرین, یہاں کیونکہ وقت کی پابندی کی وجہ سے ہمیں اینڈ کرنا پڑ رہا ہے. آپ نے ہمارے لرنڈ مہمانوں سے مختلف پہلوؤں پہ سنا کہ بھئی پرابلمز کتنے پیچیدہ ہیں اور حل اس کا یہ آپ کو اور گورنمنٹ کو اور ہمارے کیا کہتے ہیں کنزیومرز کے لیے بھی پیش کریں. پرابلم وہی آتی ہے کہ وہی 3 پلیئرز ہیں, 3 سٹیک ہولڈرز ہیں, دا گورنمنٹ, دا انڈسٹری, بلکہ 4 گورنمنٹ, انڈسٹری, دا میڈیکل پروفیشن اینڈ یو اینڈ می, دا کنزیومر, دا پیشنٹ. سب کی ذمہ داری الگ ہیں. گورنمنٹ کی کچھ اور ہیں, ان کی تو ایک بہت بڑی جو ذمہ داری ہے ٹو انکریز دا بجٹ